الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال في مقام آخر واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله المولانا العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جانشین حضرت برادرم مولانا مفتی شاہ صاحب، آپ کے تمام برادران، بہنیں، اماں، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، اہلیان نوکتہ، دور دراز سے آنے والے مہمانان اعظام، حضرات علماء کرام نے بڑی جامع اور پرمغز نصیحتیں ہر پہلو سے جو آج کی مجلس کا خاص موضوع ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ کے درمیان میں اپنے آپ کو موجود پا کر واقعی بہت مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. ایک طرف حضرت والا کی جدائی کا غم بھی ہے اور ایک طرف اس مبارک مجلس میں حاضری کی مسرت بھی ہے. گناہوں خوبیوں کے آپ مالک تھے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں جس خوبی کا ذکر ہے وہ عبدیت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. کوئی بھی بندہ جب تک اپنے آپ کو عبد نہ سمجھے،
جب تک اپنے آپ میں تواضع اور انکساری پیدا نہ کرے، جب تک اپنے آپ کو نہ مٹائے، وہاں تک وہ بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت والے کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان تمام خوبیوں میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ آپ کی عبدیت تھی، انکساری، عاجزی، سادگی، اپنے آپ کو اتنے بڑے بلند مرتبہ پر ہونے کے باوجود کچھ نہ سمجھنا، اور اتنی عالی نسبت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹانا۔ جس وقت جس بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی، سمجھ لو اس کی ترقی کے دن اسی دن سے شروع ہو جائیں گے۔ جب تک یہ خوبی ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوگی، اپنے آپ کو مٹانے کی، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ کی والدہ حضرت مریم بنت عمران آپ کو گود میں لے کر بستی والوں کے پاس جب گئی تو بستی والوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ آپ کے والد اچھے آدمی تھے، کوئی برے آدمی نہیں تھے، اور آپ کی والدہ یہ بھی نیک تھی، کوئی بازاری عورت نہیں تھی۔ پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ کا تو نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، اور یہ بچہ لے کر آئی۔ فاشارت الیہ، چھوٹے معصوم بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان سے پوچھ لو۔ تو گاؤں والوں نے کہا قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گہوارے کے اندر ہے بھلا ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ دودھ پیتا بچہ وہ کیا جواب دے گا؟ حضرت مریم کو اللہ کی جانب سے ایک الہام ہوا تھا کہ آپ کہنا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کروں گی، بس اس بچے کو پوچھو۔ چنانچہ بچے سے پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنی عبدیت کا اظہار کیا۔ یہ نورانی مجلس ہے، ہمیں اس مجلس سے کچھ لے کر جانا ہے، نشستن برخاستن، بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے۔ یہ سارے علماء کرام نے ہم کو بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی، اور حضرت کی اس مجلس میں سے اگر ہم حضرت کا ایک وصف عبدیت کو بھی لے کر چلے جائیں گے تو اسی دن سے ہماری ترقی شروع ہوگی۔ آج سے اگر ہم اپنے آپ کو فنا کرنے کی نیت کر لیں تو آج رات ہی سے ہماری ترقی شروع ہو جائے گی۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 99 مرتبہ روحانی معراج ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ اپنی معراج کرتے ہوئے 7واں آسمان کو پار کر کے عرش تک پہنچ گئے تو دیکھا عرش تو خالی ہے۔ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے عرش کو اٹھانے والے۔ حضرت والا کے بھی 8 بیٹے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی 8 ہیں، تو 8 کا عدد یہ بھی بڑا مبارک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے اپنے دین مبین کی خدمات کے لیے، اور تمام کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ان کے لیے راستہ آسان فرمائے۔ تو پوچھا کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، ہم دیکھ رہے عرش خالی ہے، کیا بات ہے؟ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں اپنا بسیرا کرتا ہوں۔ تو آج ہمارے صوفی حفیظ صاحب نے کہا کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں،
تو ٹوٹے ہوئے دلوں ہی کے اندر اللہ اپنا بسیرا کرتا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ موجود ہو وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. الہام ہوا بایزید ہمارے حضور میں، ہمارے دربار میں ایسی چیزیں پیش کرو جو ہمارے خزانے میں نہیں ہے. فڑک اٹھے، تڑپ اٹھے. باری تعالیٰ آپ کا خزانہ تو سب نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، بھلا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے خزانے میں نہیں؟ باری تعالیٰ آپ کا خزانہ جتنے خزانے وہ یہیں سے تو جاری ہے. فرمایا کہ ہمارے خزانے میں تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، فنائیت نہیں ہے، غم نہیں ہے، درد نہیں ہے. درد دل کے لیے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کلرو بیاں. تو ہمارے یہاں آپ درد پیش کرو، اپنا غم پیش کرو، تواضع عاجزی پیش کرو. چنانچہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بس یہ ایک وصف بھی اگر ہم اپنے آپ کے اندر اپنائیں گے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو مٹا دے. شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں حضرت کی ملاقات کے لیے میں گیا، میں ایک نوجوان طالب علم تھا یا ابھی فارغ ہوا تھا، تو حضرت نے میری اتنی تواضع کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کہنے دو، مجھے لکھنے دو کہ میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی بڑا بزرگ ہوں، تبھی تو اتنی بڑی ہستی میری اتنی تواضع کر رہی ہے. میرے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے کہ یہ ہستی مجھے پہچان رہی، اگرچہ لوگ نہ پہچانے. یہ کون؟ شیخ الاسلام اپنے آنے والوں کے ساتھ اتنی تواضع کے ساتھ پیش آیا، اور آپ کا تواضع بہت مشہور ہے، اور اسی تواضع نے آپ کو بلند سے بلند مقامات پر پہنچایا. اسی کا پرتو آپ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی ذات گرامی میں نمایاں طور پر نظر آتا تھا. آج حضرات علماء نے مشائخ سے رجوع کرنا چھوڑ دیا. مدارس کے مدرسین نے کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا. عوام تو کبھی کبھی جلسے جلوس میں کسی اللہ والے کو دیکھ لیتی ہے. عوام نے بھی علماء کرام کی صحبت چھوڑ دی. دیا سے دیا جلتا ہے. جس کی طبیعت میں تواضع ہے اس کی خدمت میں رہیں گے تو تواضع پیدا ہوگی. دنیا دار کے پاس رہیں گے تو دنیا داری پیدا ہوگی. ہم اپنے آپ کو علماء کی خدمت کے لیے وقف کریں، مشائخ کی خدمت کے لیے وقف کریں. سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک اپنے شیخ المشائخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. ان کے جوتے سر پر لے کر چلتے تھے 20 سال تک، تب جا کر اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے. تو سب سے پہلا فرمایا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. ہمارے حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں سے نوازا تھا. روحانیت کے وہ یعنی امام تھے، جیسا کہ حضرت مولانا جعفر صاحب کے حالات میں آیا. حضرت مولانا اظہار صاحب متظلہم نے بڑی جامع تقریر فرمائی. اس میں یہ جملہ ہے کہ کتبوں کی ایک مجلس ہے، اس میں حضرت مولانا جعفر صاحب شریک ہے اور وہ ابدالوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کے شیخ یقیناً قطب ہے. بھئی ابدال کا شیخ، ابدال تھوڑی قطب ہی تو ہوتا ہے. قطب نے اپنے آپ کو ایک سادہ لباس کے اندر، ایک لنگی کے اندر چھپائے رکھا تاکہ کوئی پہچانے ہی نہیں. بھئی ابدال جب ہے تو ان کا شیخ تو قطب ہی ہوگا نا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو تورات انجیل دی، کتاب دی. ہمارے حضرت علوم ظاہری و باطنی دونوں سے آراستہ تھے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نبی نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ہاں ولایت کا دروازہ جاری ہے۔ یہ نبی کے سچے وارث تھے جو آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ نبی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ ملعون غلام مرزا غلام احمد قادیانی جو جہنم رسید ہوا، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ اور اس کے سارے متبعین سے جہنم بھر دی جائے گی۔ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا۔ ہاں نبی کے وارث ضرور تھے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میں جہاں کہیں رہوں، جب کہیں رہوں مجھے اللہ نے بابرکت بنایا۔ چنانچہ اللہ والے جس بستی میں جاتے ہیں، جیسا کہ مولانا مفتی فروخ صاحب کی کتاب آپ دیکھیے تذکرہ آخری شیخ الاسلام، تذکرہ خلیفہ شیخ الاسلام، کٹھیار میں گئے اور وہاں پر آپ نے کیا برکتیں پھیلائی، اور پورنیہ گئے وہاں آپ نے کیا برکتیں پھیلائی، کشن گنج گئے وہاں کیا برکتیں پھیلائی۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کی کرامتیں صادر ہوتی تھی اور مخلوق کو آپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فیض پہنچا اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ نبی بابرکت ہوتا ہے، نبی کا جانشین بھی بابرکت ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم جہاں جہاں گئے اور جہاں آپ کے قدم گرے، اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی بارش برسا دی۔ ہمارا گجرات کا ایک خطہ ہے بھروچ کا، پورا علاقہ بدعت کا گھڑ تھا، اور سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1956-57 میں تشریف لائے، اس کے بعد سے پورا علاقہ ایسا کروٹ بدلا کہ ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ہزار حافظ اور 500 علماء پیدا ہے۔ کسی عالم کو پوچھو کہ فلاں آپ کی بستی کا عالم آپ پہچانتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہچانے، اس لیے کہ 500 علماء ہے ایک قصبے میں اور 1000 حافظ ہے، کون کس کو پہچانے گا؟ حضرت بھی جہاں جہاں گئے وہ نبی کے وارث تھے، اپنی برکتوں کو پھیلاتے ہوئے گئے۔ اور یاد رکھیے ایک اور بات، سید الطائفہ حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب عالم حضرت میاں جیو نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت حاجی صاحب رونے لگے۔ تو حضرت میاں جیو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رو مت، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر مرتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بدلتا ہے۔ میری قبر سے تجھ کو وہی فیض ملے گا جو میری حیاتی میں ملتا تھا۔ آپ کا مزار یہاں موجود ہے، شرک اور بدعت اور چادر پہنانا، پھول چڑھانا، سجدہ کرنا یا صاحب قبر سے مانگنا، یہ سارا شرک اور بدعت میں ہے۔ ہاں وہاں جائے، ایصال ثواب کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی فیض ملے گا اگر اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو یہ بھی ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ ایک دل کے اندر ایک دھارا بندھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی یاد آ جائے نوکٹا والوں کو تو فوراً پہنچ گئے مزار پر، ایصال ثواب کر دیا۔ اور مفتی محمد عیسیٰ صاحب نے بارہا اس سفر میں فرمایا کہ نوکٹا والوں نے بہت ساتھ دیا جب حضرت کا وصال ہوا۔ جس کو جو کام سپرد کیا گیا تھا اس نے یعنی یہاں تک کہا کہ گاؤں والوں نے یعنی حق ادا کر دیا۔ بڑے قدردان لوگ ہیں۔ امید ہے کہ یہی محبت ان کے اولاد کے ساتھ بھی ان کی رہے گی۔ سورت کے اندر حضرت تشریف لائے اور میں نے کہا کہ چل حضرت مدرسے کا کچھ کام ہو جائے، اپنے نکلتے ہیں۔ ایک دکان ہے رفیق بھائی کپڑے کی، اس کی دکان پر جب ہم پہنچے بالکل مایوس بیٹھا ہوا تھا، کوئی گاہک نہیں، چہرہ اداس۔ اس کے باوجود بھی اس نے 200-300 روپے دیے اور حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ابھی ہم
دکان سے نکلے بھی نہیں تھے اور گاہک آنا شروع ہو گئے. آپ کے مستجاب ہونے کا تو گویا کہ ایک یعنی سب کو علم ہے. بزرگان دین تو الحمدللہ بہت ہے، لیکن زبان خلق پر جس اللہ والے کا مستجاب ہونا، ہم نے ہمارے شیخ اول امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں بھی بہت تاثیر دیکھی. آپ بھی مستجاب الدعوات تھے. اور میرے شیخ ثانی، شیخ طریقت، پیر شریعت حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب متظلہم، ان کے متعلق بھی میرا عقیدہ ہے کہ وہ بھی مستجاب الدعوات. حضرت کے متعلق تو ایک عام، اور رفیق بھائی آج اللہ کا احسان ہے کہ اسی دعا کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آزو بازو کی جتنی دکانیں تھیں سب خرید لی، اور یعنی ایک جنس کارنر کے نام سے بہت بڑی شاندار گویا کہ شو روم کی نوعیت کی ان کی دکان ہو گئی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ تو میرے اپنی یعنی آنکھوں دیکھا حال. ایک مرتبہ حضرت نے باتوں میں فرمایا، میں بالکل سامنے بیٹھا، فرمایا کہ میں ہر وقت اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہوں، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے. آسمان کی طرف ہاتھ کر یہ جملہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آخرت کی پوری تیاری کر رکھی ہو. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو. ورنہ جہاں موت کا ذکر آتا ہے اچھے لوگ یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں موت. ایک جگہ انتقال ہوا اور رشتہ دار رونے لگے، تو لوگوں نے دلاسا دیا کہ بھائی مت رو، بہت رو لیا. تو کہنے لگے کہ بھائی انتقال پر نہیں رو رہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ انتقال پر نہیں رو رہے ہو تو کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے کہ ملک الموت نے ہمارا گھر دیکھ لیا، یعنی اب ہماری باری ہے، وہ ہم کو لینا ہے. تو موت سے لوگ گھبراتے ہیں، اور اللہ والے یہ موت کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ مفتی عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ سفر کے دوران میں بارہا پوچھتے رہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے. جمعہ کا انتظار تھا، شب جمعہ کا. حضرت ممشاد رحمت اللہ علیہ جو چشتیہ سلسلے کے مہان بزرگ ہے، آپ کے حالات میں آتا ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے سرحانے بیٹھ کر ایک بزرگ آپ کے لیے جنت کی دعائیں کرنے لگے. آپ نے اس نازک حالت میں اپنا منہ کھولا، اپنی آنکھ کھولی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ 30 سال ہو گئے جنت پوری زیب و زینت کے سامنے میرے سامنے آ رہی ہے، میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. میں تو جنت کے بنانے والے کا مشتاق ہوں، اس کے دیدار کا مشتاق. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت وہ اللہ کے دیدار کے اندر کھو گئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے اندر مست ہو گئے. حدیث پاک میں کہ جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ آ جا، تیرا آنا مبارک ہو. جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے سب میں تو ہی مجھے محبوب تھا. جب تو میرا مہمان بنا تو اس صورت کے اندر میری مہمانی بھی دیکھ لے، میرا سلوک بھی دیکھ لے. چنانچہ تا حد نظر یعنی قبر کھل جائے گی، کوشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کی مزائیں آنے لگتی ہے، اور یہاں سے لے کر حشر کا زمانہ منٹوں کے اندر گزر جاتا ہے. اللہ کے واسطے اپنی دنیا سوارے، اپنی آخرت سوارے. آخرت کے لیے، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. یہ اللہ والوں کا انتقال یہ بڑے بڑے حوادث کو دعوت دیتا ہے. شیخ حضرت فدائے ملت کا وصال ہوا تو آپ نے دیکھا نا کیسے کیسے حالات آئے دارالعلوم پر، جمعیت پر، اور بڑے بڑے اداروں پر اور ملک پر. حضرت مولانا مسیح الرحمان صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آبادی کا وصال ہوا، بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر چند اشعار پڑھے.
لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور، جب میں نے اپنے نبی کو حالت وصال میں دیکھا کہ وہ پردہ فرما گئے تو زمانہ باوجود کوشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گیا۔ آج حضرت کے چاہنے والے ان کے سامنے یعنی بالکل دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگ غمگین ہیں، ماں بھی غمگین ہے، بیٹیاں بھی غمگین ہیں، بہو بھی غمگین ہے، چھوٹے چھوٹے نواسے اور پوتے بھی اور ان کے بیٹے بھی، سب کی اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ کیفیت ہے، کوئی ظاہر کر دیتا ہے، کوئی چھپاتا ہے۔ لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور فارتاع قلبي عند ذلك لهلكه والعظم مني ما حييت كثير، میرا دل کانپ اٹھا آپ کی وصال سے اور میری ہڈیاں زمانہ بھر کے لیے ٹوٹ چکی۔ یہ کون کہہ رہے؟ صدیق اکبر۔ اعتق ويحك ان حبك قد طوى فالصبر عنك لما نعيت يسير، اعتق گہرے دوست تیرے لیے افسوس کہ تیرا چاہنے والا دنیا سے چل بسا، تیرا محبوب یا تیرا محب۔ ہاں صبر جیسا کہ تیرے حبیب نے بتلایا، صبر کر اس لیے کہ وہ آسان ہے۔ یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی غیبت فی جسد علی صخور، ایک کاش میں میرے محبوب کے وصال سے پہلے ہی مر جاتا تاکہ یہ مجھے دیکھنے کا نہ ملتا، اور ایسا مر جاتا کہ میری قبر بھی پرانی ہو جاتی، لوگ اس پر پتھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ اور ایک جملہ آپ نے فرمایا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فَلَتَحْدُثَنَّ بَدَائِعُ مِن بَعْدِهِ يَعْيَا بِهِنَّ جَوَانِبُ وَظُهُورُ، کہ آپ کا وصال تو ہو گیا لیکن آپ کی وصال کے بعد بڑی بڑی عجیب چیزیں پیدا ہوگی جو انسان کے سینوں کو اور اس کے دونوں جانب کو، جوانب و صدور، سینوں کو اور اس کے دونوں جانب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ چنانچہ دیکھ جیسے ہی وصال ہوا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب بھی کسی اللہ والے کا وصال ہوتا ہے، بڑے بڑے حوادث سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ مجھے پورا اطمینان ہے کہ حضرت نے اپنے بعد ایسے علماء کو بیٹوں کی شکل میں چھوڑا ہے کہ آنے والے جتنے بھی حوادثات ہیں سب کو اپنے روحانیت، اپنے تقوی طہارت، اپنے علم و عمل، اپنی دعائیں اور اپنی عبدیت کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ان تمام کو آسانی کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ یہ آج تک کا اصول رہا ہے، بزرگ جب دنیا سے وصال ہوتا ہے تو صدریں یعنی سینے بھی ہل جاتے ہیں اور پہلو بھی ہل جاتے ہیں۔ حضرت ہر معاملے میں خوش نصیب تھے، اولاد کے معاملے میں بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی 8 اولاد اور بیٹیاں اور ان کی جو اولاد اور یہ نسل انشاءاللہ تعالی، کوئی ترمذی پڑھا رہا ہے، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی تعویذ کے ذریعے خدمت کر رہا ہے، اور نوکٹا کے جو باشندے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کی آنکھوں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کے بعد ان کی اولاد کو دیکھی۔ ایک اور بات کہ ہم اپنی نسبت کو ہر کام میں حضرت کی طرف نہ کریں کہ پدرم سلطان بدھ، نہیں، حضرت نے اپنا مقام بنایا اور دنیا کے اندر بھی انہوں نے مقام بنایا، اور آخرت میں بھی اللہ سے یہی امید ہے کہ بڑا مقام۔ قرآن پاک کی جو آیت میں تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کہ اللہ کے نبی کتاب میں حضرت ادریس کو تو یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے، ہمارے حضرت بھی بالکل سچے تھے اور نبی کے وارث تھے۔ ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام پر بلند کیا۔ تو حضرت کو بھی ظاہری و باطنی دونوں نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ ایک نبی کا نام محمد، ایک نبی کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا،
تو نبی کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا، نبی کے جانشین کو بھی اسی طرح نوازا. پدرم سلطان بدھ یہ ہمارے اندر کبھی بھی پیدا نہ ہو. ہم اپنے بل بوتے پر، اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، بل بوتے پر ہم آگے بڑھے، ترقی کریں، ہر اپنے اپنے اعتبار سے. ان کے جتنے بھی متوسلین ہیں، مجھ جیسے ناچیز اور سیاہ کار کو حضرت نے اجازت دی. یعنی وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. اس کے سب نشان ہے.